السلام علیکم دوستو، آپ نے بہت سے لوگوں کی پیشن گوئیوں کے متعلق سنا ہوگا جو لفظ ب لفظ درست ثابت ہوئیں۔ آج بھی ہم آپ کو ایک ایسی ہی شخصیت کے بارے میں بتائیں گے جن کی پیشن گوئیاں لفظ ب لفظ درست ثابت ہوئیں اور انہوں نے مختلف سالوں کے لیے مختلف پیشن گوئیاں کر رکھی ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل مکسڈ انفو ٹی وی سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی ویڈیو موصول ہوتی رہیں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو آنے والے وقت کے بارے میں آگاہی ہوتی ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ شاہ ولی اللہ کے متعلق آپ نے سن رکھا ہے کہ انہوں نے فارسی کے شعروں کی صورت میں بتایا کہ کس وقت کیا ہونے والا ہے، لیکن آج ہم ان کی بات نہیں کریں گے بلکہ بابا وانگا، جن کا اصل نام وینزلیا پاندوا دیمیتروا تھا، بلغاریہ میں پیدا ہوئیں۔ 12 سال کی عمر میں ان کی زندگی میں ایک حادثہ پیش آیا جب وہ ایک پر اسرار بگولے کی زد میں آ کر گم ہو گئیں اور کئی دنوں کے بعد اپنے خاندان کو ملی، لیکن آنکھوں میں مٹی بھر جانے کی وجہ سے ان کی بصارت کم ہوتی چلی گئی۔ اس کے باوجود وہ کافی کچھ دیکھتی تھی اور حیرت انگیز طور پر پیش گوئیاں کر کے لوگوں کی مدد کرنے لگیں۔ دوستو، ان کی آنکھوں میں مٹی بھر جانے کی وجہ سے وہ دیکھ تو نہیں پاتی تھی، لیکن وہ جو دیکھ رہی تھی وہ عام لوگ جو ہیں وہ دیکھنے سے قاصر تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی صلاحیتوں سے نواز دیا کہ آنے والے وقت کو انہوں نے پہلے سے بیان کر دیا کہ کیا ہونے جا رہا ہے دنیا میں۔ اب ذرا ذکر کرتے ہیں ان پیشن گوئیوں کا جو سچ ثابت ہو چکی ہیں۔ سب سے پہلے میڈیا رپورٹ کے مطابق بابا وانگا کا انتقال 1996 عیسوی میں ہوا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ 2001 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے اور 2004 میں سونامی اور ایک سیاہ فام امریکی شہری کے امریکی صدر بننے اور 2010 میں عرب دنیا میں ابھرنے والی انقلابی تحریکوں کے سلسلے عرب بہار کی پیشن گوئی کر چکی ہے۔ تو دوستو، یہ وہ پیشن گوئیاں تھیں جو بالکل جس طریقے سے انہوں نے کی اسی کی طرح ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ 2 داتی پرندے ٹکرائیں گے، اس کے بعد ورلڈ ٹریڈ سینٹر جو ہے وہ منہدم ہو جائے گا۔ پھر اسی کے حوالے سے انہوں نے بعد میں پیشن گوئی کی کہ 2004 میں سونامی آئے گا جس میں بڑی تباہی ہوگی۔ پھر ایک سیاہ فام امریکی شہری کے امریکی صدر بننے کے متعلق انہوں نے بتایا، جیسا کہ باراک اوباما جو ہے وہ امریکی صدر بن چکے۔ 2010 میں عرب دنیا میں ابھرنے والی انقلابی تحریکوں کے سلسلے میں عرب بہار کی پیشن گوئی کر چکی تھیں، اور سب نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ کس طریقے سے عرب دنیا کے اندر تحریکیں پیدا ہوئیں اور اس کے نتیجے میں مصر میں، عراق میں اور ان ممالک میں، لیبیا میں کیا ہوا، کس طریقے سے حکومتوں کے تختے الٹ دیے گئے۔ بابا وانگا کے مطابق 2016 میں براعظم یورپ کے ملکوں کو مسلمان عسکریت پسندوں کے حملوں کا سامنا کرنا پڑے گا، جن کے نتیجے میں یورپ کو بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ 2018 سے متعلق ان کا کہنا تھا کہ چین دنیا کی بڑی اقتصادی طاقت بن جائے گا، اور یہ سب کے سامنے ہے کہ چین دنیا کی بڑی اقتصادی طاقت بن کے ابھر رہا ہے، جس سے امریکہ جو ہے وہ خود بھی خطرہ محسوس کر رہا ہے۔ اب دوستو، ہم چلتے ہیں آگے آنے والے وقت کے متعلق جو بابا وانگا نے پیشن گوئیاں کی۔ 2023 سے متعلق انہوں نے پیشن گوئی کی کہ زمین کے مدار میں تبدیلی آئے گی جو بہت معمولی ہوگی۔ سال 2028 سے متعلق انہوں نے کہا کہ انسان توانائی کا ایک نیا ذریعہ تلاش کر لے گا، اناج کی کمی ختم ہونا شروع ہو جائے گی اور سیارہ زہرہ کی طرف انسانی خلائی مشن روانہ کیا جائے گا۔ جس طریقے سے تیزی سے خلائی تحقیق ہو رہی ہے اور ممکن ہے کہ 2028 تک یہ سارے معاملات طے پا جائیں۔ ایک اور دلچسپ قسم کی جو پیشن گوئی ہے وہ 2033 سے متعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطبین پر جمی برف پگھلنے سے سمندروں میں پانی کی سطح بلند ہو جائے گی، اور 2043 میں براعظم یورپ کے متعلق انہوں نے کہا کہ براعظم یورپ
پر مسلمانوں کا کنٹرول ہو جائے گا، یورپ کے زیادہ تر حصے خلافت کے تحت آ جائیں گے جن کا مرکز روم ہوگا۔ تو دوستو یہاں پہ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ خلافت کا دور کس طریقے سے شروع ہو سکتا ہے، تو ہم اگر نظر دوڑائیں ترکی کے بارے میں اور ترکی کے موجودہ جو صدر ہیں طیب اردگان، ان کے حوالے سے، تو ترکی نے ایک 100 سالہ معاہدہ کیا تھا یورپ والوں سے، برطانیہ کے ساتھ اور امریکہ کے دوسری جنگ عظیم کے بعد، کہ 2023 میں ان کا یہ جو معاہدہ ہے یہ ختم ہو رہا ہے، جس کے تحت 100 سالہ معاہدہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد ترکی پر جو پابندیاں تھیں کہ وہ عالمی سیاست میں حصہ نہیں لے گا، خلافت بحال نہیں ہوگی، یہ سارے جتنے بھی ہیں وہ ختم ہونے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد کا کیا سینیریو بنتا ہے، ترکی کی اگر ہم دیکھیں تو کس طریقے سے وہ دوبارہ اسلامی جو بلاک ہے وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے 2043 کے بارے میں انہوں نے کہا بابا وانگا نے کہ 2043 میں براعظم یورپ پر مسلمانوں کا کنٹرول ہو جائے گا، یورپ کے زیادہ تر حصے خلافت کے تحت آ جائیں گے اور اس کا مرکز روم ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سال 2046 میں انسان اپنی مرضی کے مطابق انسانی اعضاء بنا سکے گا، یعنی یہ بھی بتایا کہ انسان کو اتنا زیادہ اختیار حاصل ہو جائے گا کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق انسانی اعضاء بھی بنا سکے گا، اور اعضاء کی تبدیلی علاج کا اہم ذریعہ بن جائے گی، یعنی جس کی خواہش ہوگی کہ اس کو یہ اعضاء یہ عضو پسند نہیں ہے جسم کا، وہ اپنا تبدیل کروا سکے گا، کیونکہ انسان اتنی طاقت حاصل کر لے گا کہ وہ انسانی اعضاء بنانے کے بھی قابل ہو جائے گا۔ اور سال 2066 کے متعلق انہوں نے بتایا کہ سال 2066 میں ایک مسجد پر حملہ ہونے کے بعد امریکہ ایک غیر معمولی ہتھیار استعمال کرے گا۔ غیر معمولی ہتھیار، ڈیئر ویورز آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ غیر معمولی ہتھیار کی بات کی جا رہی ہے، جس سے درجہ حرارت اچانک گر جائے گا، یعنی ایٹمی حملے کا پھر ایک بار جب امریکہ اپنی ساکھ جو ہے وہ کھو رہا ہوگا، جب امریکہ جو ہے وہ اپنا وجود برقرار رکھنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، کیونکہ یورپ پر مسلمان قابض ہو چکے ہوں گے اور خلافت دوبارہ سے قائم ہو چکی ہوگی، تو 2066 میں ایک مسجد پر حملہ ہونے کے بعد امریکہ ایک غیر معمولی ہتھیار استعمال کرے گا جس سے درجہ حرارت اچانک گر جائے گا۔ یہ دوستو یہ وہ پیشن گوئیاں ہیں جو کہ بابا وانگا جو غیر معمولی صلاحیتوں کی مالک خاتون تھی انہوں نے کی، اور کس طریقے سے ان کا جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ کس طریقے سے وہ گم ہو گئیں اور پھر اچانک ایک جو طوفان تھا اس کی زد میں آ کر گم ہو گئیں، اور پھر جب دوبارہ ملی تو ان کی نظر تقریباً جا چکی تھی، اور اس کے بعد جو انہوں نے اندر کی گہرائی سے دیکھنا شروع کیا تو ایسی ایسی پیشن گوئیاں کی جو وقت نے درست ثابت کی۔ تو یہ وہ پیشن گوئیاں ہیں جو بابا وانگا نے کی۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب ہمارا چینل ضرور کیجئے گا۔ اپنے میزبان زاہد فاروق کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔